الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ عزیزان محترم، اللہ تعالی اپنے بندے سے یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اللہ کی بارگاہ سے مایوس نہ ہو، امید اللہ کے دروازے پر ہمیشہ رہنی چاہیے۔ مایوس ہونے کو اللہ ناپسند فرماتے ہیں، اور اسی کو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے انسان، اے میرے بندے، میری رحمت سے کبھی نا امید مت ہو۔ ہم لوگ بڑی جلدی امید چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ چیزوں کے نتائج ہماری مرضی سے نکلیں، جبکہ بندگی کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں کام کرنا چاہیے، نتیجہ اس پر چھوڑنا چاہیے کہ نتیجہ جیسا وہ چاہتا ہے ویسا نکلے، اسی میں ہماری بہتری ہوتی ہے۔ جب ہم اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ حاصل نہیں ہو پاتے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ جی ہماری مرضی کا نتیجہ نہیں نکلا۔ تو یہ دنیا ہماری نہیں ہے، یہ دنیا کے مالک اور خالق کی ہے۔ ہم کچھ گھڑیوں میں یہاں اپنے حصے کا کام کرنے آئے ہیں، تو اگر کسی کے گھر جائیں تو گھر اپنی مرضی سے نہیں چلاتے، جیسے گھر والے کی مرضی ہو ویسے ہمیں چلنا چاہیے۔ تو ہم کچھ وقت کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، تو ہم اس دنیا کو اپنی مرضی سے نہیں بدل سکتے۔ دنیا والا جیسے چاہتا ہے ویسے رہ کر چلے جائیں۔ آپ کو بات کی سمجھ آ گئی؟ یہ دنیا مالک کی کائنات کی ہے، اس نے ہمیں محدود وقت اور محدود سرکل کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم سے اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ مجھے پہچانو۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یہ جو یعبدون ہے نا، مفسرین فرماتے ہیں اے لیعرفون، یعنی معرفت حاصل کرو اللہ کی، اللہ کی ذات کی کا عرفان حاصل کرنا، اس کو پہچانو بس۔ ہم یہ ذمہ داری اٹھا کر آئے ہیں کہ ہم اس کو پہچانیں کہ وہ کہاں کہاں ہے۔ تو اس نے ہمیں نشانات بتائے ہیں کہ میں کہاں کہاں ہوں۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تم جہاں بھی جاؤ وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ
اس کی دنیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ یہ زمین اور آسمان کی میراث تو اللہ کی ہے، جبکہ ہم سب یہ کہتے ہیں کہ میرا مکان، میری زمین، میرا پلاٹ، میری ملکیت، میری پراپرٹی، جبکہ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ زمین و آسمان کی میراث تو اللہ کی ہے۔ تو ہمیں کچھ وقت کے لیے یہاں آ کر اپنے حصے کا پرفارم کرنا ہوتا ہے، اپنے حصے کی ڈیوٹی نبھانی ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی ڈیوٹی اچھی نبھائیں۔ تو کیا ڈیوٹی کرنے والا یہ چاہے گا کہ یہ سب کچھ میری مرضی کی طرح ہو جائے؟ یہی فرق ہے عام لوگوں میں اور خاص لوگوں میں، کہ عام لوگ چاہتے ہیں کہ دنیا ہماری مرضی سے چلے، اور خاص لوگ چاہتے ہیں کہ جیسی چلانے والے کی مرضی ہے یہ ویسے چلے۔ یہی فرق ہے اس میں، یہی فرق ہے۔ ہمیں اپنی مرضی جب چاہیے ہوتی ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری مرضی پوری نہیں ہوتی، اور جب وہ پوری نہیں ہوتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں انگزائٹی فیل ہوتی ہے، ڈپریشن، اور ڈپریشن ہمیں آتی ہے، تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری مرضی نہیں پوری ہوئی۔ بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں کہ ہماری مرضی نہیں ہوئی۔ آپ کی کیا مرضی تھی کہ فلاں جگہ ہم شادی کریں، تو لکھنے والے نے کہیں اور لکھا ہوا ہے، جو اسے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، تو اس نے کہیں اور لکھا ہوا تھا، ہم نے کہیں اور چاہا، اس کا لکھا ہوا ہوا، ہماری مرضی نہ ہوئی، تو ہم اتنے ڈپریس ہوئے کہ ہم نے خودکشی کر لی۔ تو عزیزم، یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے حصے کی ذمہ داری اور ڈیوٹی کرنی چاہیے، نتائج اللہ پر چھوڑنے چاہیے۔ سکون حاصل کرنے کا سب سے بڑا نسخہ کیا ہے؟ دنیا میں رہ کر سکون حاصل کرنے کا سب سے بڑا نسخہ یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے چیزوں کے نتائج اس کی مرضی پر چھوڑ دیں۔ آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے، بس اس پر نتیجہ چھوڑ دو، جیسا وہ چاہے ویسا کرے۔ انشاءاللہ آپ کو سکون محسوس ہوگا اور آپ کو بہتر لگے گا۔ مثلا کوئی بندہ ہماری جیب سے پیسے نکال لے ہمیں اچھا نہیں لگتا، لیکن اگر بیٹا نکال لے، بیوی نکال لے ہمارے سامنے تو ہمیں برا نہیں لگتا۔ کیوں؟ وہ ہمیں پسند ہے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب ہمیں اللہ سے محبت ہو جائے گی تو کوئی چیز وہ لے لے گا تو ہمیں برا نہیں لگے گا۔ یہی چیز ہے، حاصل یہی ہے کہ اس سے محبت ہو جائے، وہ جو دے دے سبحان اللہ، جو لے لے سبحان اللہ، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اپنے حصے کی دنیا میں رہ کر ڈیوٹی کریں۔ وہ انسان ذہنی طور پر ایب نارمل ہوتا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں یہاں پر ہمیشہ رہوں گا، میں ہمیشہ نہیں رہوں گا۔ کیا آپ ہمیشہ رہیں گے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں ہمیشہ نہیں رہوں گا، تو کیا آپ ہمیشہ رہیں گے؟ آپ اور میں یہ کہہ رہے ہیں تو اس پر عمل کریں، اس پر عمل کریں کہ ہاں ہم تو ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں گے کہ ہم ہمیشہ نہیں رہیں گے، اس کو مان لیں گے اور اس پر یقین کر لیں گے، تو آدھی ٹینشن آپ کی ختم ہو جائے گی۔ فلاں کام کر لوں، فلاں کر لوں، فلاں ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوتا تو نہ ہو۔ یہ اتنا سارا میدہ ہے ہمارا،
اتنی ساری خوراک سے بھر جاتا ہے، یہ درکار ہے، ملتا رہے گا ٹھیک ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا آپ ایک بات بتائیں گے، یہ میں نے کوٹ پہنا ہوا ہے، یہ قیمتی ہے، اچھا ہے، مجھے کسی نے گفٹ کیا ہے، میں نے پہنا، تو میں ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں۔ اب اگر میں یہ اتار دوں اس کو اور صرف یہ سادہ کپڑوں میں ہو جاؤں تو پھر ممبر پر میں بیٹھوں گا یا آپ میں سے کوئی کوٹ والا بیٹھے گا؟ میں بیٹھوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں، اصل چیز کوئی اور ہے۔ فار ایگزامپل میں یہ کپڑے بھی نہیں پہنتا، اس سے بھی پھٹے ہوئے پہن لیتا ہوں جس کو پیوند لگے ہوں گے 7-8 قسم کے، تو کیا آپ مجھے سلام کرنا چھوڑ دیں گے؟ آپ مجھے سلام پھر بھی کریں گے، کیونکہ میری رسپیکٹ اور عزت کی وجہ کپڑے نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے، تو وہ چیز ہونی چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ جو بندہ عالم ہو اس کو عالمانہ وضع اور قطع اختیار کرنی چاہیے۔ عالم کو ایسے رہنا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ عالم ہے، تاکہ اس کی تکریم کریں، تاکہ اس کی عزت کریں، اور بعد اپنے مسائل میں اس سے رجوع کریں۔ تو عالم کو عالمانہ شان سے رہنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ عالم پھٹے کپڑے پہنے، لیکن یہ مثال آپ کو دی ہے کہ یہ کپڑے، یہ گاڑی، یہ بنگلے، ان چیزوں سے حیثیت نہیں بدلتی، وہ اندر ہی رہتی ہے۔ یہ دنیا داروں کی حیثیت کا معیار یہ چیزیں ہوتی ہیں، درویشوں کی جو زندگی ہے اس کا معیار یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ تو عالم کا جو لباس ہے، مثلاً محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عالم دین کی جوتی اتنی شاندار ہونی چاہیے کہ جوتی دیکھ کر لوگ اوپر دیکھیں نہ، جوتی کوئی دیکھتے رہیں، کہ اتنی شاندار عالم دین کی جوتی ہونی چاہیے، اس کے کپڑے ہونے چاہیے کہ وہ رسول اللہ کے دین کا خادم ہے، تو حضور کے خادم کو شان سے رہنا چاہیے۔ تو عزیزو، اپنی خواہشات کو کم کریں اور نتائج اللہ پر چھوڑا کریں، جو اللہ کرے گا وہ بہتر کرے گا، اور کبھی بھی اس کی رحمت سے مایوس مت ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اللہ حساب کریں گے، بندے کا حساب کریں گے، تو بندہ دوزخی ہوگا، کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو، تو فرشتے اس کو کھینچیں گے دوزخ کی طرف، اور وہ اپنے پاؤں حشر کے میدان میں جمائے گا، وہ اسے زبردستی کھینچیں گے، وہ پیچھے کھینچے گا، تو اللہ فرمائیں گے فرشتوں اس سے پوچھو کہ یہ دوزخ میں اب جاتا کیوں نہیں؟ تو فرشتے پوچھیں گے کہ تو اب جاتا کیوں نہیں؟ تو وہ کہے گا مجھے اب بھی امید ہے کہ شاید مجھے معاف کر دے، کیونکہ وہ فرماتا ہے نا لا تقنطوا من رحمت اللہ، مجھے اب بھی امید ہے کہ شاید اسے ترس آ جائے، رحم آ جائے اور مجھے چھوڑ دے۔ تو جب یہ کہے گا تو اللہ فرمائے گا ٹھیک ہے اسے چھوڑ دو، کیونکہ اس کو میری رحمت پر اب بھی امید باقی ہے۔ تو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری تو ڈیوٹی ہی یہ ہے کہ جو ہمارے پاس آ جائے اسے مایوس نہیں کرنا، امید دلانی۔ ہماری ذمہ داری ہی یہ ہے کہ ہم لوگوں کی امید کو زندہ رکھتے ہیں، ہم ان کے لیے امید جگانے کے لیے یہاں بیٹھتے ہیں، مایوس کرنے کے لیے نہیں، توڑنے کے لیے نہیں، جوڑنے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ اللہ کریم کی رحمت سے، اس کے دروازے سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہم سب پہ کرم فرمائے اور رحمت